اللہ الرحمن الرحیم ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم۔ ما قبل میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ فعل امر مثلا اضرب یہ کلام مختصر ہے، کائے کا؟ افعل فعل الضرب کا۔ تو افعل فعل الضرب یہ تھا کلام مطول، اور اضرب یہ اسی سے تھا کلام مختصر۔ تو کلام مطول چونکہ مصدر پر مشتمل تھا، لہذا اب مصنف علیہ الرحمہ اسی مصدر کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں کہ ضرب کا حکم یہ تصرف معلوم کی جنس کا حکم ہے۔ ضرب کا حکم یہ تصرف معلوم کی جنس کا حکم ہے، یعنی کہ جنس ضرب کا حکم ہے، جنس ضرب کا حکم ہے۔ یعنی کہ ہم نے جب اضرب کہا، اضرب تو مار، تو اب یہاں پر جو مارنے کا حکم ہے یہ جناب والا جنس ضرب کا حکم ہے، اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ ادنا کو بھی شامل ہوتا ہے اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ ادنا کو بھی شامل ہوتا ہے اور کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ ادنا کو شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کو بھی شامل ہوتا ہے اور کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، یعنی کہ مجموعے کا احتمال رکھتا ہے۔ یا اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ کلام مطول چونکہ مصدر پر مشتمل ہوتا ہے، اور مصدر جناب والا یہ فرد ہوتا ہے، فرد، اور فرد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے فرد حقیقی اور دوسری قسم کا نام ہے فرد حکمی۔ فرد حقیقی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی عدد نہ ہو، مثلا ایک، اور فرد حکمی کہتے ہیں مجموعے کو۔ مثلا طلاق، انسان جو نکاح کے ذریعے طلاق کا مالک ہوتا ہے تو اس کا فرد حقیقی وہ کیا ہے؟ ایک طلاق، اور تین طلاق جو طلاق دینے کا مجموعہ ہے، تو یہ تینوں طلاق یہ کہلائیں گے فرد حکمی۔ تو طلاق کا مجموعہ یعنی کہ تین یہ کہلائے گا فرد حکمی، اور ایک طلاق یہ کہلائے گا فرد حقیقی۔ تو فرد حقیقی اس کو کہتے ہیں حقیقتاً فرد حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، مثلا ایک، یا فرد جو ہوتا ہے حقیقتاً وہ فرد حقیقی ہی کہلاتا ہے۔ تو فرد حقیقی ہی حقیقت میں کیا کہلاتا ہے؟ فرد کہلاتا ہے، اور فرد حقیقی کہتے ہیں اس کو کہ جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو۔ فرد حکمی یہ حقیقت میں فرد نہیں کہلاتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ لفظ فرد حقیقی میں تو حقیقت ہوتا ہے، لیکن وہیں فرد حکمی کا وہ احتمال رکھتا ہے، فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے۔ تو جب فرد حکمی کا احتمال ہے تو اگر کوئی انسان فرد حکمی کی نیت کر لے یا کوئی قرینہ پایا جائے، تب ایسی صورت میں فرد حکمی بھی مراد لینا جائز ہوتا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب مصدر فرد ہے اور فرد کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام فرد حقیقی اور دوسرے کا نام فرد حکمی، تو اب مصدر کے ذریعے آپ فرد حقیقی بھی مراد لے سکتے ہیں اور مصدر کے ذریعے سے آپ فرد حکمی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اسی کو یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے یوں بیان فرمایا کہ ضرب کا حکم امر بجنس تصرف معلوم، یہ تصرف معلوم کی جنس کا حکم ہے۔ تصرف معلوم سے مراد یعنی کہ جنس ضرب کا حکم ہے۔ وہ حکم و اسم الجنس، اور اسم جنس کا حکم یہ ہے کہ ان یتناول الادنی عند الطلاق، کہ جناب والا اسم جنس بولے جانے کے وقت یہ ادنا فرد کو بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فرد کو، وَيَحْتَمِلَ كُلَّ الْجِنْسِ، اور کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی کہ مجموعے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔
وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا۔ اب اس کے تحت چند مثالیں مصنف علامہ پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ کسی انسان نے اگر قسم کھائی کہ جناب والا وہ پانی نہیں پیے گا، پانی نہیں پیے گا، تو پانی جناب والا یہاں پر ہے اس میں جنس کے تعلق سے ابھی آپ نے جانا کہ وہ ادنا فرد کو اور مجموعے دونوں کو کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ ادنا فرد کو تو حقیقتاً شامل ہوتا ہے اور مجموعے کا وہ احتمال رکھتا ہے۔ لہذا اب اگر کسی انسان نے ایک قطرہ اگر پانی پی لیا تو ایک قطرہ چونکہ یہ پانی کا فرد حقیقی ہے اس لیے وہ حانس ہو جائے گا، اور وہیں پر دنیا کے تمام پانیوں کو اگر اس نے مراد لے لیا تو اب یہ مراد لینا بھی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے تمام پانیوں کو مراد لینا یہ پانی کا فرد حکمی ہے، فرد حکمی۔ اور ابھی آپ نے جانا کہ اس میں جنس سے فرد حقیقی بھی مراد لینا درست، اور فرد حکمی جب نیت پائی جائے تو فرد حکمی بھی مراد لینا درست۔ اب اگر کوئی انسان یہ قسم کھائے کہ وہ پانی نہیں پیے گا اور اس سے وہ نیت کر لے کہ دنیا کے تمام پانی اس نے مراد لیے، تب ایسی صورت میں وہ کبھی بھی حانس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے دنیا کے تمام پانی پینا یہ کیا ہے، محال ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا حلف، جب کسی انسان نے قسم کھائی لا یشرب الماء کہ وہ پانی نہیں پیے گا، یحنس بشرب ادنی قطرۃ منہ، تو اب وہ پانی کے ادنا قطرے کے پینے سے بھی حانس ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، فرد حقیقی ہے۔ وَلَوْ نَبَا بِهِ جَمِيعَ مِيَاهِ الْعَالَمِ، اور اگر اس نے دنیا کے تمام پانیوں کی نیت کر لی تو یہ نیت کرنا بھی صح، نیت کرنا بھی اس کے لیے صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے تمام پانیوں کی نیت کرنا یہ کیا فرد حکمی ہے، اور اس میں جنس جہاں فرد حقیقی میں استعمال ہوتا ہے وہیں فرد حکمی کا بھی احتمال لگتا ہے۔ دوسری مثال فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کہا اپنی بیوی سے طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، تو اس کی بیوی نے کہا طلقت، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لی، تو مصنف فرماتے ہیں اب اگر شوہر نے اس سے ایک ہی طلاق مراد لی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر شوہر نے اسی سے 3 طلاق کی نیت کر لی تو 3 طلاق کی نیت کرنا بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طلاق کا واقع ہونا یہ تو جناب والا فرد حقیقی ہونے کی بنیاد پر درست ہے، اور 3 طلاق کو مراد لینا یہ فرد حکمی کی بنیاد پر درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو وکیل بناتے ہوئے کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے، اب اس نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، اب اگر ایک طلاق دی جبکہ اس نے 3 کی نیت نہیں کی تھی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس طلاق دینے سے 3 کی نیت کر لی تو 3 کی نیت کرنا بھی کیا صحیح ہے، اس لیے کہ ایک طلاق کا واقع ہونا یہ فرد حقیقی ہے اور 3 طلاق کا نیت کرنا یہ فرد حکمی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا قال لها طلقی نفسکی، جب کسی انسان نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، فقالت، تو اس نے کہا طلقت، میں نے طلاق دے لی، یقع الواحد، تو اب اس کے ذریعے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی فرد حقیقی ہونے کی بنیاد پر۔ وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ صَحَّتْ نیت، اور اگر شوہر نے 3 کی نیت کر لی تو اب 3 طلاق کا واقع ہونا بھی صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کیا ہے، طلاق کا فرد حکمی ہے۔ صحت نیت ہو تو اب 3 کی نیت کرنا بھی صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے لو قال لآخر، اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو وکیل بناتے ہوئے کہا طلقها، تو میری بیوی کو طلاق دے دے، يتناول الواحدة، تو اس کا یہ قول ایک طلاق کو بھی شامل ہوگا عند الاطلاق، بولے جانے کے وقت۔ وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ صحت نیتہ، اور اگر اس نے 3 کی نیت کر لی تو 3 کی نیت کرنا بھی صحیح ہے۔ وَلَوْ نَوَى السِّنَتَيْنِ لَا يَصِحُّ، یہاں سے اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے 3 طلاق کی نیت نہ کر کے بلکہ 2 طلاق کی نیت کر لی تو کیا اب طلق کے ذریعے سے 2 طلاق بھی واقع ہو جائیں گی یا نہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں لفظ طلق کے ذریعے 2 طلاق واقع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جناب والا 2 طلاق نہ تو
مصدر کا فرد حقیقی ہے اور نہ مصدر کا فرد حکمی ہے. جب نہ مصدر کا فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے تب ایسی صورت میں تو طلاق کا واقع ہونا درست نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ نَبَسِّنَتَيْن، اور اگر کسی انسان نے 2 طلاق کی نیت کر لی لا يصح، تو یہ 2 طلاق کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے 2 طلاق کی نیت کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جب اس کی شوہر کی منکوحہ کیا ہو، باندی ہو، باندی. تو اب باندی کے حق میں چونکہ 2 طلاق ہی یہ مجموعہ ہے طلاق کا، اس لیے کہ آزاد کے مقابل باندی کا معاملہ کیا ہے، آدھا ہے. تو اب آزاد کے لیے مجموعہ طلاق کا کیا ہے، 3 ہے، تو باندی کے حق میں مجموعہ طلاق کا کیا ہے، 2 ہے. اب اگر کسی انسان نے جس کی بیوی کیا ہے، باندی ہے، اگر طلاق کے ذریعے یعنی کہ تلق وغیرہ صیغے کے ذریعے سے اگر اس نے نیت کر لی 2 طلاق دی، تو اب یہ 2 طلاق کا واقع ہونا صحیح ہے. اس لیے کہ یہ 2 طلاق باندی کے حق میں یہ طلاق کا کیا مجموعہ فرد حکمی ہے. الا اذا كانت المنكوحة ومتا، مگر جب کہ منکوحہ کیا ہو، باندی ہو. فإن نیت الثنتين، اس لیے کہ 2 کی نیت باندی کے حق میں، فی حق یا باندی کے حق میں، نیت بكل جنس، کل جنس کی نیت ہے، یعنی کہ فرد حکمی کی نیت ہے. ولو قال لعبده، اسی طریقے سے اگر کسی آقا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، تو نکاح کر لے، تو اب اگر اس نے ایک عورت سے نکاح کیا تب بھی نکاح کرنا صحیح ہے، اور اگر 2 سے نکاح کیا تو یہ 2 سے نکاح کرنا بھی اس کا صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سے نکاح کرنا یہ تو جناب والا کیا ہو گیا، غلام کے حق میں یہ فرد حقیقی ہو گیا، اور 2 عورتوں سے نکاح کرنا یہ غلام کے حق میں فرد حکمی ہو گیا. اس لیے کہ آزاد مرد کو بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے. تو اب غلام کے حق میں 4 کا آدھا کتنا ہوگا، 2. لہذا اب غلام جب 2 سے نکاح کر سکتا ہے تو 2 کی تعداد یا 2 کا مجموعہ یہ کہلائے گا غلام کے حق میں، کیا کہلائے گا، یہ غلام کے حق میں فرد حکمی کہلائے گا، غلام کے حق میں فرد حکمی کہلائے گا. لہذا اب اگر غلام 2 عورتوں سے نکاح کر لے تو اس کا 2 عورتوں سے بھی نکاح کرنا صحیح ہے، لیکن 3 عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 3 نہ تو فرد حکمی ہے نہ فرد حقیقی. ولو قال، اگر کسی آقا نے لعبدی اپنے غلام سے کہا تزوج، تو نکاح کر لے، یقع علی تزوج، تو اب یہ واقع ہوگا کہنا ایک تزوج امرأۃ واحدۃ، ایک عورت سے نکاح کرنے پر بھی. ولو نوى السنتين، اور اگر جناب والا آقا نے 2 کی نیت کر لی، صحت نیتہ، تو 2 کی بھی نیت کرنا کیا صحیح ہے. کیوں؟ لأن ذلك كل الجنس في حق العبد، اس لیے کہ 2 سے نکاح کرنا یہ غلام کے حق میں کل جنس ہے، یعنی کہ فرد حکمی ہے.